ہمارے گھر کا ماحول سادہ سا تھا۔ ہم دو بہنیں، ایک ماں، ایک بھائی اور پاپا سعودی عرب ہوتے ہیں۔ ہمارا گھرانہ تمام رشتہ داروں میں ایک مذہبی گھرانے کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ہم کبھی بھی گھر سے بغیر پردے کے باہر نہیں نکلی تھی۔ ہمارا گھرانہ بہت ہی امن والا تھا، ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے۔ امی کا نام اقصیٰ، عمر 44، ان کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، اس لیے ابھی بھی وہ 30 کی لگتی ہیں۔ میں گھر میں سب سے بڑی تھی، عمر 19 سال، مجھ سے چھوٹا بھائی نام حسن، عمر 16 سال، اور میری چھوٹی بہن رضیہ 14 سال کی تھی۔ پاپا سال میں 1 مہینے کی چھٹی پہ آتے تھے، باقی وہیں پہ رہتے تھے۔ میرا FA مکمل ہوا تو امی نے ابو کے کہنے پر مجھے عالمہ کا کورس کروانے کا سوچا، ساتھ میں یہ بھی فائنل کر لیا کہ رضیہ ترجمہ و تفسیر بھی کر لے گی۔ ہم دونوں بہنوں کو محلے کے ایک قاری صاحب کے پاس داخل کروانے امی لے گئیں، اور بھائی کی ذمہ داری تھی ہمیں چھوڑنے آنے اور واپس لانے کی۔ شروع میں صبح کی کلاس تھی، سب کچھ نارمل چلتا رہا۔ پھر بعد میں حسن اور رضیہ کے اسکول کھل گئے، جس سے کافی مسئلہ بن گیا، تو امی جان نے قاری صاحب کو گھر بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی، آپ ان کو پچھلے ٹائم پڑھا دیا کریں، میں دونوں بہنیں پڑھ لیں گی۔ قاری صاحب جو تقریباً زیادہ عمر کے نہیں تھے، ان کی عمر 25 تھی، بڑی مشکل سے مانے اور ہماری کلاس انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد سے عشاء تک رکھ لی۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی کہ جب وہ قاری گھر پہ آتے امی کی طرف بڑے غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ میں بھی اب جوان ہو چکی تھی تو مجھے بھی اب یہ سمجھ آنے لگی تھی کہ کون مجھے یا امی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ میرا حسن بھی ایسا تھا کہ کوئی بھی مرد پھسل سکتا تھا، لیکن گھر والوں کی عزت کی وجہ سے میں نے کسی کو کوئی خاص لفٹ نہیں کراتی تھی۔ معمول سے کلاس چل رہی تھی، ایک دن قاری صاحب نے خلاف توقع بات کی اور گھر کا نمبر مانگ لیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ یہ وقت مناسب نہیں ہے، اور گلی میں بھی میں نے تمہاری امی سے مناسب وقت اور جگہ کے بارے میں بات کرنا ہے۔ میرے ذہن میں کوئی غلط بات نہیں آئی تو نمبر دے دیا۔ اگلے دن ہم جانے لگے تو امی نے کہا، آج سے قاری صاحب گھر پر ہی پڑھائیں گے، تو ہم راضی ہو گئے۔ قاری صاحب بیچ کے دن خوشبو لگا کے آئے اور آتے ہی سلام کیا۔ باہر ہم برقع پہنتی ہیں، لیکن گھر میں کبھی کبھار دوپٹہ بھی نہ لیں تو کوئی ممانعت نہیں۔ قاری صاحب نے بنا دوپٹہ کے امی جان کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ امی نے مرچوٹی شلوار قمیض پہنی تھی، گرمی کی وجہ سے ان کا لباس بھی ان کے جسم سے چپکا ہوا تھا کہ امی نے خاموشی توڑی اور بولی، آپ کے لیے اندر کمرے میں جگہ مختص کی ہے، آپ وہاں پر ان کو پڑھا سکتے ہیں۔ میں نے فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا اور اندر آ گئی۔ ابھی رضیہ آنے والی تھی کہ میں نے قاری صاحب سے معذرت کی، ہم ایسے بنا دوپٹے کے تھیں۔ تب قاری صاحب نے مجھ سے کہا، میں بھی تمہارا روحانی باپ ہوں، اور باپ محرم ہوتا ہے، اس کے سامنے جس مرضی حالت میں رہو گناہ نہیں ہوتا۔ قاری صاحب مجھ پر تو کافی ٹائم سے لائن مار رہے تھے، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا تو امی جان کے پیچھے پڑ گئے۔ اب امی جان تو شادی شدہ تھی، اس لیے ان کو سب کام کا پتہ تھا، اس لیے وہ ان کے الٹے سیدھے سوالوں کا جواب بھی دینے لگی۔ کبھی کبھی دوائی کے لیے کوئی پھول لے آتے، کبھی کوئی چیز، اور تعریفیں بھی کرتے۔ انہیں دیکھتے مجھے یہ سب دیکھ کے کچھ عجیب لگا، اور اب میں بھی قاری صاحب سے تھوڑا کھل گئی۔ ایک دن امی کا موبائل دیکھا، اس میں قاری سے بے شمار کالز تھی اور میسج بھی بے انتہا تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے میسج کھولا۔ پہلا میسج یہی تھا، میری جان بہت پیاری لگتی ہو نا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ میسج بہت ہی گندے تھے۔ امی کا ایک میسج یہ بھی تھا، جان گولیاں ختم ہو گئی ہیں، آج یاد ہے نا؟ مجھے کچھ شک ہوا۔ امی روز رات کو ہمیں دودھ پلاتی تھی، سب کچھ دنوں سے قاری صاحب کا گھر سے یہاں بہت دور تھا۔ قاری صاحب کا گھر یہاں سے بہت دور تھا، اس لیے وہ مسجد میں رہتے تھے۔ اس بات کو لے کر مجھے اور شک ہوا۔ رات کو جب قاری صاحب چلے گئے تو امی کھانے کے بعد چلی گئی۔ میں جان بوجھ کر ان کے اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی۔
اور امی نے کچھ دیر انتظار کیا۔ میں دیکھتی رہی کیونکہ امی ہمیں دودھ زبردستی پلاتی تھیں۔ جب میں نہیں آئی تو امی دودھ رکھ کے بھائی کے کمرے کی طرف گئیں۔ میں فوراً باہر نکلی اور دودھ کو واش روم میں گرا دیا اور دودھ کا گلاس باہر رکھ دیا۔ امی واپس آئیں اور بولی، رضیہ دودھ پی لیا؟ میں نے بولا جی امی جی۔ پھر وہ معمول سے پوچھنے لگی کیا چل رہا کورس میں؟ وہ بولی امی مجھے نیند آ رہی ہے۔ امی مسکرائی اور بولی چلو ٹھیک ہے تم سو جاؤ، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ گھر کا دروازہ کھلا، ہمارے کمرے سے دروازے تک نظر جاتی ہے۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر دیکھتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی قاری صاحب ایک دوسرے کے ساتھ عجیب حرکتیں کر رہے تھے۔ میرا دل کیا ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں، لیکن امی نے کہا چلو اندر چلیں۔ قاری صاحب نے دروازے کو کنڈی لگائی اور دونوں کمرے کی طرف چل دیے۔ میں نے دروازہ بند کیا، اندر آئی، لیکن اب میری نیند جا چکی تھی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے موبائل نکالا اور دبے پاؤں امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی کے کمرے کی کھڑکی میں ایک سوراخ تھا جس میں سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران بھی ہو رہی تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا اور عجیب بھی۔ میں نے ویڈیو بنائی اور اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن جس حالت میں امی اور قاری صاحب تھے وہ بہت عجیب حالت تھی۔